ایک سفر میں ہوائی جہاز کے اندر جو وہ خدمت کرتی ہے وہ گنجیاں پنجیاں، ان میں سے ایک نے مجھے کہا بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے. میں نے کہا بہت دکھ ہوا آپ کو دیکھ کے. اچھا پیچھے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا بس کھڑی کھڑی بات کرو، ذرا فاصلے سے کھڑی ہو جاؤ. مجھے کہتی ہے آپ اتنے سخت کیوں ہیں؟ میں نے کہا آپ اتنی نرم کیوں ہیں؟ مسلمان عورت تھی، آپ دیدہ ہو گئی. اور مجھے کہا پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر تشریف فرماتے اور حفصہ و ام حبیبہ دونوں موجود تھی، امت کی مائیں. قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں امت کی روحانی اور مذہبی مائیں ہیں. اور اتنے میں پتہ چلا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی وہ آ رہے ہیں. تو آپ نے بیویوں کو کہا احتجبا، آپ لوگ پردے میں چلے جائیں. انہوں نے کہا آما لا یرانا، وہ تو نابینا ہے، دیکھتے نہیں. آپ نے کہا افام یاوان انتما یا عدوات انفسکن، تم تو اندھی نہیں ہو، جان کی دشمن ہو، تمہیں تو پردہ کرنا پڑے گا. آما نابینا صحابی بلال کے ساتھ برابر مؤذن، سورت عبسہ ان کی شان و فضیلت میں نازل ہوئی. اس تمام مکرمات اور محاسن کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنے گھر والوں کا پردہ کرایا. اور پیغمبر اسلام خود امام ہے. بڑی بڑی باتیں سناتا ہوں تاکہ آپ کو شعور بیدار ہو جائے. جب سے آسمان بنا ہے اور زمین بنی ہے، ایسا بڑا امام اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور مسجد نبوی جہاں ایک نماز، طبرانی کی ایک روایت متکلم فی کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ہے یا افضل ہے. اور صفوں میں ابو بکر، عمر، عثمان جیسے ملائکہ صفت انسان موجود ہے. اور مدینے کی گلیوں میں فرشتوں کی آمد ہے. اور قرآن کے نزول کے ترانے اور شکرانے برس رہے ہیں. ایسا ماحول ہے. خطرہ کس چیز کا تھا؟ لیکن اسلامی نظام کے مطابق آپ نے کہا صلاتہن، بیبیوں کی نمازیں فی بیوتہن، ان کے گھروں میں، خیر لہن، بہتر ہے. میرے پیچھے آنے کے بجائے، ان صفوں کے پیچھے کھڑے ہونے کے بجائے، مسجد نبوی میں پڑھنے کے بجائے، اور مدینہ کی ان مبارک اور منور معطر گلیوں سے گزر کر آنے کے بجائے، جو خواتین گھروں میں پردے کے ساتھ نماز پڑھتی ہے وہ یہاں آ کر پڑھنے والوں سے بہتر ہے. کم از کم کچھ احساس کرنا چاہیے، کچھ شعور ہونا چاہیے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. یا خواتین آتی ہے جی قرآن خوانی کرنی ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں ہمارا پردہ ہے. ہم ان کو نہیں کہتے اس کا پردہ تو ختم کر چکی ہے. ہم کہتے ہیں یہاں طلباء پڑھ رہے ہیں، یا علماء اور داڑیوں والے آباد ہے، وہ 100% دین پر عمل کرنے کے پابند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور اللہ نے ان کو صادق و مخلص بنایا. ہمارا پردہ ہے آپ سے، آپ مت آئیں اندر. ایک سفر میں ہوائی جہاز کے اندر جو وہ خدمت کرتی ہے وہ گنجیاں پنجیاں، ان میں سے ایک نے مجھے کہا بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے. میں نے کہا بہت دکھ ہوا آپ کو دیکھ کے. کہنے لگی بے پردہ ہوں اس لیے. میں نے کہا نہیں، بہت بڑا برقع اڑی ہوئی ہے اس لیے، کئی برقع پیروں میں نہ پھنسے. کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھتی ہوں. میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں قوم کا امام ہوں، میرے پیچھے ہزاروں لوگ نیت باندھتے، میں ہزاروں علماء کا استاذ ہوں، قرآن و سنت پڑھاتا ہوں. اچھا پیچھے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا بس کھڑی کھڑی بات کرو، ذرا فاصلے سے کھڑی ہو جاؤ. مجھے کہتی ہے آپ اتنے سخت کیوں ہیں؟ میں نے کہا آپ اتنی نرم کیوں ہیں؟ تنخواہ کے لیے اور کیا ہے؟ صرف کہ تنخواہ یہاں کی زیادہ ہے، اور کسی بڑے کی سفارش سے آپ اندر آئی ہے. کیا آپ وہی لڑکی ہے اور وہی عورت ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہو اپنی بیویوں سے، وبناتک اور بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین امت کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں اور برقع ڈالیں. آپ اس امت کا فرد ہے. آپ برقع تو کیا دوپٹہ بھی سر پر رکھنے کو گوارا نہیں کرتی. قیامت کے دن شفاعت کے کس طرح امید رکھے گی آپ؟
قیامت کا دن برحق ہے، وہ پی آئی اے اور دیگر لائنز ہے اور حکومت و سیاست اور ایسے بہت سارے ٹرے فرے، وہ ادھر ہی ختم ہو جائے گی۔ مسلمان عورت تھی، آبدیدہ ہو گئی، اور مجھے کہا میری ساس ہے، وہ بھی مجھے اس طرح کہتی ہے، بڑا سخت لفظ بولا کہ وہ کہتی ہے وہ آ گئی اور وہ عورت چلی گئی، بڑا سخت لفظ جو ممبر سے شایع نشان نہیں۔ تو میں نے کہا کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھا۔ میں نے کہا وہ صحیح کہتی ہے غلط؟ کا صحیح کہتی ہے۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، یہ خود اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ان قریب تباہ ہو جائے گی۔ تو پاکستان کی آزادی کی خوشی کے شکریے میں امت کو حجاب اور نقاب دیا جائے، ایسے قوانین جو آسمان سے نازل ہو چکے ہیں، قرآن میں موجود ہے کہ اگر ان عورتوں سے کوئی بات کرنی ہو، چیز لینی دینی ہو تو فاسألوہن من وراء حجاب، پس پردہ سے یہ کام ہوگا، وہ باہر ہوگی آپ اندر۔ یعنی کہ سبزی والے کے پاس آ کے اس کو کہے بینگن ہے، وہ کہتی ہے بڑے بڑے بینگن ہے، وہ شرم کرو، حیا کرو۔ یہ مرے گی تو جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ مرے گی تو اس کے لیے چیئے پڑے جاتے ہیں، اور یہ مرتی ہے تو پھر ان کے لیے یہ قرآن خوانی ہوتی ہے۔ ہی ہم ہے چست چومی بگذرت، بخت و تخت و امر و نہی و گیر و دار، کوئی فرد مراد نہیں، پورا معاشرہ لت پت ہے۔ اب تو ہمارے بلاد عرب کے مسلمانوں کو پابند کیے جا رہے کہ آپ بھی عورتوں کو گاڑی چلانے دے، جہاں مرد بیٹھے عورتوں کو آنے دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو ایک مسئلہ میں نے چھیڑا، نمازوں کا حال بتا دوں گا تو اور رونا ہوگا۔ روزوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے وہ سارے جہان کے سامنے ہے، چتکبر روزے، اور زکوٰۃ اپنی مرضی کے دی جاتی ہے۔ حج کو حج کی طرح نہیں ایک سالانہ میلے کے طور پر جا کے مناتے ہیں۔ حج تو تمام اعمال کا اختتام ہے۔ حج کا مطلب یہ ہے کہ تمام ارکان مکمل ہو گئے، یہ 5واں رکن باقی ہے۔ اس لیے اسلام نے زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ فرض فرمایا ہے، وہ ایک ہی نجات کے لیے کافی ہے، وہ ایک ہی بخشش کے لیے کافی ہے، وہ ایک ہی دونوں جہانوں کی سرخروئی کے لیے کافی ہے، لیکن حج حج کی طرح ہو۔ حدیث شریف میں ہے کچھ لوگ یہاں تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک، ادھر سے فرشتہ آواز دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک بل حجک مردود علیک، نہ تو آیا ہے نہ تو شریف انسان ہے، تیری وجہ سے تیرا حج بھی مردود ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔